بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک نئی سیریز کا. یہ 45 لیکچرز کی سیریز ہے جس میں آپریشن ریسرچ کی بات کریں گے. یہ ایک نیا مضمون ہے لیکن بہت اچھا اور امپورٹنٹ مزیدار دلچسپ سا مضمون ہے. اس کے بارے میں بات چیت کی جائے گی اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ تک کیسے پہنچ رہا ہے. جی ہاں, یہ ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کورس ارینج کیا ہے. انہوں نے بڑے اچھے پروگرام ارینج کیے ہیں. آج اس کے بارے میں بات چیت ہوگی, کچھ سبجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی, کچھ اور کانسیپٹس کے بارے میں بات چیت ہوگی اور آپ کے ساتھ اگلے 45 لیکچرز میں اسی طریقے سے ملاقاتیں رہیں گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ابھی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں, کیسے کرنا ہے, کیسے آرگنائز کرنا ہے. تو اس سبجیکٹ کی سب سے بڑی اہم خوبی یہ ہے کہ جس وقت آپ پڑھیں, دیکھیں اور آبزرو کریں تو بڑے ریلیکس رہیں. کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. جس وقت آپ یہ پورا سبجیکٹ کور کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو کہ روزمرہ آپ دیکھتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں. تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں آپریشنس ریسرچ. تو پہلے 2-3 باتیں کہ آپریشنس ریسرچ کیا ہوتا ہے, یہ آپ تک کیسے آ رہا ہے, کہاں تک آ رہا ہے, کون آپ تک لے کے جا رہا ہے, تو اس کی ساری چیز بات چیت کرتے ہیں. میں نے اس کو 45 لیکچرز کے اندر ارینج کیا ہے اور 45 لیکچرز کی ہی ریکوائرمنٹ تھی, تو اس کے اندر امید ہے کہ یہ پورا کورس مکمل ہو جائے گا. پہلے بات چیت ہو جائے اپنے بارے میں, اس سبجیکٹ کے بارے میں اور تھوڑی سی ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں. جیسے آپ نے دیکھا کہ میرا نام ڈاکٹر ایس ایم جنید زیدی ہے. میں آج کل ریکٹر ہوں کامسیٹ انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر. 5 سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں. اس سے پہلے بہت عرصہ مختلف سبجیکٹس میں کام کیا ہے لیکن آپریشنس ریسرچ میرا پیشن ہے. میں نے 1980 کے اندر آپریشنس ریسرچ میں MSc کیا تھا. اس کے بعد 84 میں تقریباً اسی فیلڈ کے اندر ہی PhD کیا تھا. اس کے بعد بہت سارے پروجیکٹس کے اندر کام کیا, بہت سارے پروجیکٹس کیے, آپریشن ریسرچ کو استعمال کیا, پڑھایا, تو یہی چیزیں کی ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم سا سبجیکٹ ہے, بہت آسان سا سبجیکٹ ہے, بہت سہل سبجیکٹ ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں چلا جتنا چلنا چاہیے تھا, لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجیز آتی جائیں گی تو یہ سبجیکٹ بہت زیادہ پاپولر ہو جائے گا. تو آپ لوگ جب اس سبجیکٹ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بڑے اچھے موقع پہ, بڑے اچھے ٹائم پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ پڑھ لیں, سمجھ لیں تو آپ دیکھیں گے بڑی اچھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں, زیادہ استعمال اس کا ہوگا. آج کا جو سارا لیکچر ہے اسی کے بارے میں ڈیووٹ میں نے کیا ہے کہ آپریشنس ریسرچ کیا ہے, کہاں سے آیا, کس طریقے سے آیا. قبل اس کے کہ ہم یہ لیکچر اسٹارٹ کریں تھوڑی سی باتیں ہو جائیں ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں. یہ گورنمنٹ آف پاکستان, حکومت پاکستان کا بہت اہم پروجیکٹ ہے جس نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ اتنے مشکل سبجیکٹس کو پشاور سے لے کے گوادر تک اور کوئٹہ سے لے کے کراچی تک سب کو ایک ہی لیول پہ پہنچایا, سب کو ایک ہی لیول پہ پڑھانے کا ذمہ اٹھایا. تو یہ سبجیکٹس جو بڑے مشکل ہوا کرتے تھے, جس میں میتھمیٹکس ہے, کمپیوٹر سائنس ہے, اسٹیٹسٹکس ہے, فزکس ہے, ان کے بڑے اچھے کوالیفائڈ انہوں نے ٹیچرز, اساتذہ اکٹھے کیے اور ان کی مدد سے یہ کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. کچھ لائیو کورسز آپ کے پاس پہنچ رہے ہوں گے, کچھ کورسز CD کے ذریعے پہنچ رہے ہوں گے. جب ایک دفعہ آپ کے پاس لائیو ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جناب بہت اہم منصوبہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے جس کو پرائرٹی کے طور سے لیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. اس سے پہلے ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہی جو لیکچر جو اسلام آباد کے اندر ڈیلیور ہو رہا ہے یا لاہور کے اندر ڈیلیور ہو رہا ہے وہ ہم اپنے بچوں کو جو گوادر کے اندر ہیں یا پسنی کے اندر ہیں یا کسی اور جگہ پر موجود ہیں وہاں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں. تو جناب ہم لوگ سب مرہون منت ہیں ورچوئل یونیورسٹی کے, یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہ کام آگے بھی جاری رکھیں گے. تو اب میں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا, تھوڑا سا ورچوئل یونیورسٹی کے بارے میں بتایا. یہ نئے نئے جو سبجیکٹس آ رہے ہیں آپریشنس ریسرچ, کیونکہ آپ تک یہ پہنچے گا کس کے توسط سے, ورچوئل یونیورسٹی کے. تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ پہلے آپ کو بتا دوں. ان کے آگے بھی بہت سارے پروگرامس آ رہے ہیں, کچھ لوگ پہلے بھی فائدہ اٹھا چکے ہیں, آگے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. تو میرے اپنے انٹروڈکشن کے بعد, ورچوئل یونیورسٹی کے انٹروڈکشن کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں جناب آپریشنس ریسرچ کا لیکچر نمبر 1. یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے جس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ سبجیکٹ کے بارے میں بات چیت ہوگی اور دوسری چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. جناب اسٹارٹ کرتے ہیں کسی چیز سے. مثال کے طور سے کہ آپ نے ایک دکان رکھنی ہے, یہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک دکان کھولتے ہیں پرچون کی. بڑی اچھی بات ہے. کیسے کھولیں گے جی؟ آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسہ موجود ہے, میں ایک دکان کھولنا چاہتا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں, 3-4 لوگ, 3-4 دوست اکٹھے بیٹھتے ہیں, چارپائی کے اوپر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. آپ نے کہا کہ جی سب سے پہلے اس کے اندر آٹا ہونا چاہیے, دال ہونی چاہیے, چاول ہونے چاہیے, یعنی کھانے کی ساری چیزیں ہو گئیں. اس کے ساتھ ساتھ بسکٹس ہونے چاہیے, اس کے ساتھ سوپس ہونے چاہیے,
ڈٹرجنٹ ہونے چاہیے اور بہت ساری چیزیں. اب یہ باتیں کہنی تو آسان ہوتی ہیں, تو پہلے تو دیکھیں کہ آپ چاول کہاں سے لاتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں آٹا کہاں سے لائیں گے, دالیں کہاں سے لائیں گے, اور دوسری جو گروسری کی آئٹمس ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. تو آپ دیکھتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ جی سپلائر کہاں پر ہے, کس جگہ پر یہ چیزیں سستی اویلیبل ہیں. یہ ساری چیزیں جب سوچنے کے بعد پھر اپنے دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور آرڈر دینا شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, آپ تھوڑا سا دکان کو سجاتے ہیں, تھوڑا سا اس کے اندر پھٹے لگاتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا ایک پروسیس ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, ایک آپریشن ہو رہا ہے. کون سا آپریشن ہو رہا ہے, دکان سیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے جی, جب دکان سیٹ کرنے کا آپریشن آپ نے کرنے کا تہیہ کر لیا, تو اس کے اندر آپ نے جو چیزیں دیکھنی شروع کر دیں. میں اس تک نہیں جاتا ہوں کہ آپ نے پیسے کہاں سے لے کے آئے. آپ پہلے پیسے لے کے آئے, کہیں سے بھی لے کے آئے, دیٹس یور بزنس. یا اگر پیسے نہیں ہیں تو اس سے پہلے آپ ارینج کرتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے پیسہ لیتے ہیں, آپ کسی عزیز سے پیسہ لیتے ہیں, آپ کسی دوستوں سے پیسہ لیتے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, روزانہ دکانیں سیٹ ہوتی ہیں, روزانہ دکانیں بند ہوتی ہیں, روزانہ دکانیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, آپریشن سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دکان کی سیٹنگ, جب دکان کی سیٹنگ ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ ایک کمرے کی آپ دکان رکھتے ہیں, 2 کمرے کی دکان رکھتے ہیں, یا ایک بہت بڑی دکان رکھنا چاہتے ہیں جس میں 3 فلور ہے یا 4 فلور ہے, جس کو آپ لوگ پلازا کہتے ہیں یا ڈپارٹمنٹل اسٹورز وغیرہ کہتے ہیں. اب اس ڈپارٹمنٹل اسٹورز کی آپریشن کو اتنی آسان تو نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اندر پروڈکٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر روزانہ سیلنگ ہوتی ہے, اس کا اسٹور ہوتا ہے, سپلائی ہوتی ہے. اب مثال کے طور سے کہ آپ کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹ اسٹور ہے یا آپ کی ایک دکان ہے. مثال کے طور سے میں آپ کے پاس جاتا ہوں, میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں, کوئی ایک سوپ. اگر وہ آپ کے پاس سوپ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ کہیں گے کہ میں آپ کو آج منگا دیتا ہوں, یا کہیں اور سے ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوپ اس کو نہیں ڈلیور کرتے ہیں تو میں آپ کے پاس کیا ہوگا, اگلی دفعہ شاید نہ جاؤں گا. اور سوپ کے ساتھ ساتھ میں نے اگر چینی بھی لینی ہے تو میں چینی بھی کسی اور دکان سے لے کے لوں گا, کیونکہ جہاں سے میں صابن خریدوں گا وہیں سے میں چینی بھی خرید لوں گا. تو کیا ہوا, آپ نے ایک کسٹمر لوز کیا. تو جس وقت دکان سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, دکان اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں آپ, تو آپ کیا کرتے ہیں, 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں. آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی کسٹمر ہے یا جو ابھی آپ کا گاہک ہے وہ واپس نہ جائے. پھر آپ ساری چیزیں نہیں رکھ سکتے, وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہ روزمرہ کے استعمال میں آتی ہوں یا جو لوگ زیادہ استعمال کرتے ہوں. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں, تھوڑا سا آپ سروے کرتے ہیں. اس سروے کرنے کے بعد چیزیں منگاتے ہیں اور دکان رکھتے ہیں. اب آپ اپنی دکان میں ساری چیزیں بھی نہیں بھر سکتے ہیں, اور تھوڑی کوانٹٹی میں. فرض کیا اگر آپ نے سوپ ہے تو آپ 1 درجن رکھ لیں گے, 2 درجن رکھ لیں گے. کوئی آپ ایسا تو نہیں کریں گے کہ آپ 100 درجن رکھ لیں گے, لیکن کوئی چیز ایسی ہوگی جس میں آپ کو 100 درجن بھی رکھنی پڑے گی, جو کہ فاسٹ موونگ آئٹم ہے. اب یہ سارے کے ساری جب چیزیں آپ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ آپریشن سے سچ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پڑھیں گے 20-25 لیکچر کے بعد دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے. اللہ میاں نے یہ آپ کے اندر خدا داست صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے کہ آپریشن ریسرچ کو بغیر جانے میں بھی آپ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مثال لے لیتے ہیں. کون سی مثال لیتے ہیں, گھر بنانے کی. آپ گھر بناتے ہیں نا, گھر کب بناتے ہیں, جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کہیں اور سے پیسہ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی چیز ہے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے لیتے ہیں, بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں, یا آپ کسی اور دوستوں سے ادھار یا قرض مانگتے ہیں, یا کہیں اور سے کچھ چیز بیچ کے پھر آپ گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں. اب یہ پریزیوم کر لیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے اور آپ گھر بنانے کے لیے تیار ہیں. پھر کیا کریں گے آپ, تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کون سا ہے. اب آرکیٹیکٹ بہت سارے ہیں. کچھ لوگ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں تو بہت اچھی چیز بناتے ہیں, کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو بھی چیز اچھی بناتے ہیں, کچھ لوگ پیسہ کم لیتے ہیں تو چیزیں اچھی نہیں بناتے. اب یہ آپ کے پاس کیا ہوا, چوائس ہوا کہ 3, 4, 5, 6, 7 آرکیٹیکٹ میں سے ایک آرکیٹیکٹ چوز کیا جائے جو کہ آپ کے لیے اچھا نقشہ بنا سکے. جب یہ چوائس کرتے ہیں, آپ سلیکشن کرتے ہیں, تو آپ کا جو ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت یہ آپریشن ریسرچ استعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک بات ہوئی. تو جناب یہ جو چیزیں ہیں آپریشن ریسرچ, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت عام فہم سی چیز ہے جو روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے کہ جی ہم آپریشن ریسرچ استعمال کر رہے ہیں. اب ہم نے آپ کو فارمل ڈیفینیشن کی طرف لے کے آئے. OR لکھا میں نے ابھی, تھوڑی سی دیر کے لیے آپریشن ریسرچ کو بھول جائیں, OR کی بات کرتے ہیں. یہ ایک اس کا مخفف ہے, ایبریویشن ہے. میں بتاؤں گا کہ یہ OR کیوں لکھتے ہیں, کیسے لکھتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں یہاں میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے, دی آرٹ آف وننگ وار وداؤٹ ایکچولی فائٹنگ اٹ. کیا میں نے کہا ہے کہ جی آپ نے جنگ لڑنی ہے بغیر لڑے ہوئے, جنگ جیتنی ہے بغیر لڑے ہوئے. اب جنگ کی بات ہو گئی, آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سر آج کل تو امن کا زمانہ ہے, شانتی کا زمانہ ہے, پیس کا زمانہ ہے, آپ نے جنگ کی بات کر دی. تو جنگ کی بات تو ہر وقت آتی ہے, ہر جگہ آتی ہے. اب جنگ کو آپ چاہے توپ
بندوق کی جنگ لے لیں, ہوائی جہاز کی جنگ لے لیں, یہ چھوڑ دیں, وار اگینسٹ پاورٹی لے لیں, یعنی غربت کے خلاف جنگ. اس کے بعد پھر ہنگر لے لیں. سارا افریقن جو پروونس, افریقن جو کانٹیننٹ ہے پورے کا پورا, وہ کیا چیز ہے آج کل اسی اس پہ اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے. تو وار اگینسٹ ہنگر یعنی بھوک کے خلاف جنگ ہے. اسی طریقے سے وار اگینسٹ ڈیزیز, آپ کیا کرتے ہیں, پولیو کی اسکیم چلتی ہے نا, جس کے اندر آپ وار کرتے ہیں اگینسٹ دس ڈیزیز. تو یہ بھی ایک وار ہے, وار لڑنے کا طریقہ ہے, وار کو آپ فائٹ کرتے ہیں. اب مثال کے طور سے جسے میں نے پہلے بتایا کہ وار اگینسٹ پاورٹی, اب غربت کے خلاف آپ جنگ کے لیے کیا کریں, آپ بینکوں کا سارا خزانہ کھول دیں, لوگ آئیں پیسہ لینا شروع کر دیں. اب یہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن میں نے تو کہا کہ وار یہ ایسی وار ہے جس کو آپ نے ون کرنا ہے وداؤٹ ایکچولی فائٹنگ. اب اس کو کیسے آپ ون کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور سے کہ آپ نے انڈسٹری لگانی شروع کر دی جہاں پہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے آپ نے ایگریکلچر, تھوڑی سی لینڈ کو ریکلیم کر دیا جہاں پہ فارمر اور اپنا اناج اگا سکیں. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں, آپ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن جنگ جیت رہے ہیں بغیر لڑے ہوئے. اس کو دوبارہ سے انالائز کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ نا وی ہیو ٹو ون دا وار وداؤٹ ایکچولی فائٹنگ. میں نے 2-3 ایک سوشل پرابلمس کی طرف آپ کا اشارہ کیا, نشاندہی کی. ہم کرتے ہیں کہ اگر امپلائمنٹ, آج کل ان امپلائمنٹ کافی ہے, اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں, اس کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے, اس کے خلاف ہم نے وار کرنی ہے, اس کو ہم نے فائٹ کرنا ہے. لیکن جا کے فائٹ نہیں کرنا, ہم نے چپ کے کام کرنا ہے اور ہم نے اس کو ون کرنا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی ون دس وار اگینسٹ ان امپلائمنٹ. میں نے جیسے بتایا کہ آپ کیا کریں, انڈسٹری سیٹ اپ کرنا شروع کر دیں. انڈسٹری کے لیے کیا, پیسہ آئے گا. پیسے کے لیے کیا کریں, آپ تھوڑی سی انوائرمنٹ پیدا کریں. اب یہ گورنمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے جہاں پر انڈسٹریل اسٹیٹ بناتی ہے, جہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے, جہاں پہ اور دوسری طرح کی سہولیتیں پیدا کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ کے روڈ نیٹ ورکس بننا شروع ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ امپلائی ہوتے ہیں. جب روڈ نیٹ ورکس بنتے ہیں تو خالی روڈ نیٹ ورکس میں وہ مزدوری کام نہیں کرتے, پیچھے انجینئر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, پیچھے سپلائرز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ ہاؤسنگ انڈسٹریز, ہاؤسنگ بنانا شروع کر دیں. اسی طریقے سے بلڈنگس بنانا شروع کر دیں. اب یہ ایسے ایریا ہیں جس کے اندر لوگوں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے. تو آپ نے کوئی جنگ نہیں کی, آپ کام کر رہے ہیں اور وہ جو جنگ ہے وہ جیت رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ میں نے جو ڈیفینیشن لی ہے, او آر از دی آرٹ آف وننگ وار وداؤٹ ایکچولی فائٹنگ. اب یہ کیسی ڈیفینیشن ہے؟ یہ جو ڈیفینیشن چوز کی گئی ہے, بہت ساری ڈیفینیشنس ہیں, ابھی آپ کو بتائیں گے. او آر ایکچولی سیکنڈ ورلڈ وار جب ہو رہی تھی نا, دوسری جنگ عظیم, تو اس زمانے میں یہ ابھر کے آیا تھا. اس سے پہلے بھی او آر کی اپلیکیشنز بہت ساری تھیں, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی استعمال ہوا تھا, لیکن یہ جو سرفیس پہ آیا یعنی اوپر سطح پہ آیا, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان آیا. اگر آپ تھوڑی سی دیر میں پیچھے چلے جائیں, آج سے 50 سال 60 سال پہلے جس وقت جنگ عظیم ہو رہی تھی, تو اس میں دیکھیں کیا تھا. جرمنی اور انگلینڈ کی, جرمنی اور یو ایس اے کی, جاپان اور یو ایس اے کی لڑائی ہو رہی تھی, ہے نا. اس لڑائی کے دوران میں بہت سارے پرابلمس ہو رہے تھے, بہت ساری چیزیں تھیں, پڑھائیاں ہو رہی تھیں, یونیورسٹیز وغیرہ کام کر رہی تھی, لیکن زیادہ تر جو چیزیں تھیں سب کی فوکس وار کی طرف تھی. اب اس دوران میں بڑے اچھے پروفیسر تھے, تو برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا, ان سب پروفیسرز کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ جی آپ بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں, آپ بہت اچھے فزسسٹ ہیں, آپ بہت اچھے میتھمیٹیشینس ہیں, ہمیں آپ کی ضرورت ہے کہ آپ تھوڑا سا ہماری ہیلپ کریں. کس ایریا کے اندر ہیلپ کریں؟ کچھ مینجمنٹ کے پرابلمس ہمارے پاس ہیں, ان کو آپ سالو کریں. ان پرابلمس میں سب سے پہلا جو پرابلم یہ تھا کہ انہوں نے اس دوران رڈار انوینٹ کیا تھا, یا رڈار کو بنایا تھا, ان کو ایجاد کیا تھا, اس کو اسمبل کیا تھا. ایک نئی ٹیکنالوجی آئی تھی جس سے کیا تھا کہ انگلینڈ کے اندر وہ لگانا چاہتے تھے رڈار ایسی جگہوں پر تاکہ جو جرمن ایئر کرافٹ آ رہے تھے وہ وہاں پر بمباری نہ کر سکیں اور ان کو پہلے ڈیٹیکٹ کر لیا جائے. یعنی کیا چیز ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے کسی جگہ سے ریسرچ کروا کے رڈار جب انوینٹ ہو گیا, رڈار جب مارکیٹ کے اندر آ گیا, تو اس کو کس کس جگہ پلیس کیا جائے. اگر آپ دیکھیں رڈار کو ایک ہی جگہ پہ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا, دوسری جگہ سے جہاز پینیٹریٹ ہو جائے گا, یعنی کہ بلیک ہولز کافی سارے ہو سکتے ہیں یا بلیک اسپاٹس کافی سارے مل سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اچھی طریقے سے ان کو پلیس کریں تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا انیمی ایئر کرافٹ کو پینیٹریٹ کرنے کا. تو سب سے پہلی اسائنمنٹ ان سائنٹسٹ کو جو بہت اچھے لوگ تھے, جو بہت نوبل یافتہ بھی تھے اس میں, جس میں ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہوا تھا, ان کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ مینجمنٹ کے کچھ پرابلمس ہیں, ان کو آپ سالو کریں. تو جو پہلا جب میں نے بتایا پرابلم ان کو دیا کہ آپ بتائیں کہ یہ رڈارس کو ہم کس کس جگہ پلیس کر سکیں تاکہ جرمن ایئر کرافٹ پینیٹریٹ نہ کر سکیں. تو دیٹ واز دی فرسٹ اسائنمنٹ جو کہ ان سائنٹسٹ کو دی گئی.
یہی میں نے یہاں لکھا ہے جو آپ کے اسکرین کے اوپر موجود ہے. The British government employed a number of teams of eminent scientists to apply their expertise to management and operational problem. یعنی کون سے پرابلم تھے؟ مینجمنٹ پرابلم تھے اور آپریشنل پرابلم تھے. کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں تھا, کوئی سائنٹیفک پرابلم نہیں تھا. تو پہلا کام یہ ان کو اسائن کیا گیا. جب پہلا کام اسائن کیا, جیسے میں نے بتایا ابھی کہ رڈار آپریشنل ریسرچ ٹیم, کہ رڈار کو کس جگہ پہ پلیس کیا جائے تاکہ اس کی آپریشن بہت اچھی ہو سکے, آپٹیمم ہو سکے, بہترین ہو سکے, کم رڈار استعمال کریں اور زیادہ ہم کو فائدہ مل سکے. تو یہ ان کا جہاں کام تھا, انہوں نے میتھمیٹیکلی اس کو کیلکولیٹ کرنا تھا, ایگزیکٹلی بتانا تھا کہ کس کس جگہ پر رڈار, اگر 4 ہے تو کس جگہ لگائیں, 5 ہے تو کس جگہ لگائیں, 10 ہے کس جگہ لگائیں, تاکہ جس روٹ سے وہ اینیمی ایئر کرافٹ آ رہے ہیں تو ان کو برٹش گورنمنٹ کو پہلے پتہ چل سکے یا برٹش فورسز کو پہلے پتہ چل سکے تاکہ وہ اسٹرائک کر سکے. تو یہ جناب سب سے پہلے اپلیکیشن تھی جس کو کہتے ہیں رڈار آپریشن ریسرچ ٹیم. اس میں کافی سارے سائنٹسٹ تھے, ان کو اکٹھا کرنے کے بعد یہ کام اسائن کیا تھا. جب یہ کام آپریشنل ریسرچ, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ رڈار آپریشنل ریسرچ ٹیم, تو ہمارے پاس کیا چیز ہو گئی, OR نکل آیا, یعنی آپریشنل ریسرچ. رڈار کو نکال دیں اور ٹیم کو نکال دیں تو آپریشنل ریسرچ ایمرج ہو گیا تھا. تو جناب دس از دا بگننگ آف OR ان دی سیکنڈ ورلڈ وار. کس وقت ہوا تھا؟ 1943 میں, 1942 کے اندر ہوا تھا. ایگزیکٹ ڈیٹس پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ 42-43 کے اندر یہ چیز ایک فارمولیٹ ہو گئی تھی. اس کے بعد دوسری جو ٹیم تھی اس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ جو یو بوٹس ہیں, یعنی جرمن کی جو یو بوٹس تھیں وہ کیا کر رہی تھی اس زمانے میں. جو برٹن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے, جزائر برطانیہ کہتے ہیں نا, برٹش آئلینڈ یا برٹش آئلز جو ہوتے ہیں سارے کے سارے, وہاں پہ فوڈ آتا تھا. کہاں سے؟ افریقہ سے آتا تھا یا انڈیا سے جایا کرتا تھا. اس جگہ سے جو فوڈ جاتا تھا تو یہ یو بوٹس اس کو ڈسٹروائے کر دیا کرتی تھی. تو اس ٹیم کا کیا کام تھا؟ اس ٹیم کا کام یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ یو بوٹس جو ہیں ان کو انفیکٹو کر دیں. تو انہوں نے کام کیا, میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی, میتھمیٹیکل پروگرامنگ کی, کچھ کافی ساری سروے کیا, کافی ساری اسٹڈیز کی, اور الٹیمیٹلی یہ کامیاب ہو گئے. تو کیا ہو رہا تھا پھر اس کے بعد کہ برٹن کو کھانا صحیح طریقے سے, یعنی فوڈ شپس جانے لگ گئے. تو یہ تو 2 ٹیمیں تھیں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ بہت ساری ٹیمز مختلف پروجیکٹس پہ لگائی گئیں. کچھ ایئر کرافٹ انڈسٹریز کے اندر لگائی گئیں, کچھ آرمامنٹ انڈسٹری میں لگائی گئیں, کچھ اور انڈسٹری کے اندر جو کہ اس قسم کے کام کر رہے تھے. کون سے کام کر رہے تھے؟ جیسے میں نے بتایا کہ مینجمنٹ کے پرابلم کر رہے تھے اور آپریشنل پرابلم کر رہے تھے. مثال کے طور سے ان کی روڈس ساری کی ساری تباہ ہو رہی تھی, تو کچھ ٹیمز کو ایسے لگایا گیا کہ یہ روڈس کس طریقے سے سیٹ اپ کر سکیں, کس طریقے سے اپنا انفراسٹرکچر سیٹ اپ کر سکیں. تو یہ جناب کیا ان سائنٹسٹ کو انہوں نے لگا دیا کہ مینجمنٹ پرابلم پہ اور آپریشنل پرابلم پہ. اب یہ جو لوگ تھے نا, مینجمنٹ اور آپریشنل پرابلم جو کر رہے تھے, یہ ذرا سا ڈفرینٹ طریقے سے کر رہے تھے. کہ پہلے جو تھا نا سمپل سا, کسی نے کہا, اس کے دماغ میں کوئی آئیڈیا آیا, اس نے روڈ بنا دی. کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں کوئی چیز آئی, اس نے کوئی اور چیز بنا دی. اب یہ ساری چیزیں سائنٹیفک طریقے سے ہونے لگ گئی. اب آپ ذرا اس کو اپنے اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہے, سارے لوگ لگے ہوئے جنگ کے اندر, کچھ فائٹ کر رہے ہیں, کچھ اسٹڈی کر رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں, کچھ کیلکولیشنز کر رہے ہیں. آل آف اے سڈن ورلڈ وار 1945 میں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جرمن سرنڈر کر دیتے ہیں, جاپنیز سرنڈر کر دیتے ہیں. تو اب یہ لوگ کیا کریں؟ اس کو ذرا دیکھیں, یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ ورلڈ وار ختم ہو گئی ہے. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو یونیورسٹیز میں واپس بھیج دیں, وہاں پڑھانا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو دوبارہ سے سائنٹیفک پرابلمس پہ بھیج دیں, جہاں پہ فزکس کی اپلیکیشن ہو, جہاں پہ کیمسٹری کی اپلیکیشن ہو, جہاں میتھمیٹکس کی اپلیکیشن ہو. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو یہیں رکھیں اور ان کو انڈسٹریز کے اندر بھیج دیا جائے. مثال کے طور سے کہ سارے کے سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا. اگر آپ سوچیں اس زمانے میں کتنی بامبنگ ہوئی ہے, کتنے ایئر کرافٹس آئے ہیں جنہوں نے انگلینڈ کے اوپر بامبنگ کی ہے. اسی طریقے سے فرانس سارے کا سارا تباہ ہو گیا تھا, جرمن سارے تباہ ہو گیا تھا. اب ان کو کیا کرنا ہے؟ دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنا ہے اور اپنے جو انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے بنانا ہے, جس میں سے روڈ نیٹ ورک ہے, ریل نیٹ ورک ہے, اس طریقے سے اسٹیل انڈسٹری ہے, ان کی کول انڈسٹری تھی. تو انہوں نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ وہاں پر بھیج دیا. اب یہی جو ٹیمیں ہیں, ان ٹیموں کو بھیجا کہ جی آپ اچھے اچھے کام کریں. اسٹیل انڈسٹری اس کو ایفیشینٹ بنا دیں. ہماری کول انڈسٹری ہے, اس کو, یہ کول مائننگ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی نا برٹن کے اندر, تو انہوں نے کہا اس کو ایفیشینٹ کر دیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہماری ایئر کرافٹ انڈسٹری اب آ رہی ہے, اس کے اندر کچھ کام کرنا شروع کر دیں. تو جناب کیا ہوا؟ دا سیم اپروچ واز یوزڈ ان انڈسٹریل اینڈ کمرشل فیلڈ. اس کے بعد یہ جو لوگ تھے, انہوں نے آنے کے بعد اپنے انڈسٹری اور کمرشل ایریا کے اندر کام کرنا شروع کر دیا.
first developed in Britain and simultaneously in USA followed by Europe and rest of the world. تو جناب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا ہوا کہ یہ OR پہلے برٹن کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ USA میں بھی کام ہو رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا USA والوں کو کہ برٹن میں کام ہو رہا ہے، برٹن والوں کو پتہ نہیں تھا کہ USA میں بھی کام ہو رہا ہے. شاید کسی ایک آدھ کا انٹریکشن ہو رہا ہوگا لیکن زیادہ تر لوگ آئسولیشن میں کام کر رہے تھے. تو یہاں دونوں جگہ سائملٹینیسلی کام ہونا شروع ہو گیا. کس کے اندر؟ OR کے اندر فارملی. پہلے تو ہوتا تھا نا انفارملی، اب فارملی کام اس میں ہونا شروع کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ یورپ کے اندر بھی یہ سبجیکٹ انٹروڈیوس ہونا شروع کر دیا. تو یورپ کے اندر جیسے میں نے بتایا جرمنی ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے. اٹلی کی بھی کار انڈسٹری بڑی ایڈوانس تھی، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم یہ OR کو وہاں اپلائی کریں. اسی طرح سے فرینچ گورنمنٹ نے کہا کہ اپنی ریہیبلیٹیشن کے لیے کیوں نہ اس کو استعمال کریں. پھر جرمنی جس کو آکوپائی کر لیا تھا الائڈ فورسز نے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر بھی کیوں نہیں اپلائی کرنا شروع کر دیں. تو آپ دیکھیں کہ جرمنی میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انگلینڈ کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد، اور امریکہ کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو آپ سب کو ہی پتہ ہے. تو جناب اس اپلیکیشن سے کیا ہوا، یہ جو وار کے ساتھ یہ جو ملک تباہ ہو گئے تھے جاپان کے اندر بھی، اور انہوں نے اس کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے اندر استعمال کیا. لیکن میں نے لکھا ہے بٹ ناٹ یٹ ان پاکستان، کہ ابھی یہ پاکستان میں صحیح طریقے سے اپلائی نہیں ہوا. کیوں اپلائی نہیں ہوا یا کیا وجہ تھی کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے یا نہیں اٹھا سک رہے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے آگے جیسے ہم پروگرس کریں گے. اب سب سے پہلے ہم بتائیں کہ ڈیفینیشن آف OR کیا ہے، کہ OR کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. اب جب آپ دوسرے سبجیکٹ پڑھتے ہیں نا، فزکس پتہ ہے آپ کو، میتھمیٹکس آپ کو پتہ ہے، کیمسٹری پتہ ہے، اسٹیٹسٹکس پتہ ہے، اردو پتہ ہے، انگلش پتہ ہے، پنجابی پتہ ہے. یہ سبجیکٹس یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں لوگ. لیکن یہ OR کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا. یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، بڑا اہم سبجیکٹ ہے. جس طرح سے میتھمیٹکس ایک سبجیکٹ ہے، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ میتھمیٹکس کی ایک برانچ ہے، یا کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے، یا اسٹیٹسٹکس کی برانچ ہے، یا آپ نے جیسے بتایا کہ مینجمنٹ سائنس کی برانچ ہے. یہ ساری چیزیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ OR کہاں پہ آتا ہے، اس کا ڈومین کیا ہے، اس کی اپلیکیشنز کیا ہے. یہ ساری باتیں ہم اب اس لیکچر کے دوران کرنے کی کوشش کریں گے. کچھ بچ جائے گا تو اگلے لیکچرز میں ہم کور کریں گے. تو جناب سب سے پہلے ایک ڈیفینیشن ہے جو OR سوسائٹی آف UK، یعنی کہ اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ جب زیادہ لوگ آئے تو انہوں نے اپنی سوسائٹیز بنانی شروع کر دی. جس طریقے سے میتھمیٹکس سوسائٹی ہے، میتھمیٹیکل سوسائٹیز ہے، اسی طرح سے آپریشنل ریسرچ سوسائٹی بھی بن گئی. اور وہ سوسائٹی سب سے پہلے کہاں بنی؟ UK کے اندر بنی، اور اس نے ایک ڈیفینیشن دی. اس ڈیفینیشن کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. آپ کی اسکرین پہ بھی آئے گی، یہاں پر بھی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، کیونکہ یہ ڈیفینیشن ایک سوسائٹی کی ہے، سب لوگوں نے ایگری کی ہے، متفقہ طور سے انہوں نے بتایا، تو ہم کو ورڈ بائی ورڈ وہی دیکھنا ہے. کیا ہے؟ آپریشنل ریسرچ از دی اپلیکیشن آف میتھڈس آف سائنس. پہلی چیز یہ ہے، دس از دی اپلیکیشن آف میتھڈس آف سائنس ٹو کمپلیکس پرابلمس. تو کیا چیز ہے؟ پہلی چیز یہ اپلیکیشن آف سائنس ہے. کس چیز پہ؟ ٹو کمپلیکس پرابلمس. اب کمپلیکس پرابلمس کون سے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. arising in the direction and management of large systems of man, machine, material and money. اب کیا چیز ہے؟ لارج سسٹم ہونے چاہیے. چھوٹے 2-4 لوگوں کی بات نہیں، جہاں پہ 1000 کی بات ہوتی ہے. پاکستان اسٹیل ملز بہت لوگ امپلائیز ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت لوگ امپلائڈ ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بہت سارے ایئر کرافٹ ہیں، تو وہاں پر یہ اپلائی ہو سکتی ہے. پاکستان اسٹیلز اپلائی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے وابڈا استعمال ہو سکتی ہے، اپلائی ہو سکتی ہے. کس کے اندر؟ لارج سسٹمز آف مین، مشین، مٹیریلز اینڈ منی ان انڈسٹری، بزنس، گورنمنٹ اینڈ ڈیفینس. اب ڈیفینس آپ کے پاس نیوی ہے، ایئر فورس ہے، آرم فورسز ہے، ان سب جگہ پہ اس کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے. تو اس ڈیفینیشن سے کیا مراد ہوئی؟ پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اس اپلیکیشن آف سائنس ٹو کمپلیکس پرابلمس ہے. اور کمپلیکس پرابلمس کہاں پہ آئیں گے؟ جہاں پر بڑی سسٹمز ہوں گے. اور بڑے سسٹمز کیا ہوں گے؟ اس پہ مین ہو سکتا ہے. مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس وابڈا ہے، آپ کو کبھی بجلی جانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ پاور الیکٹریسٹی موجود ہونی چاہیے. انشور کرنے کے لیے تو ان کی شفٹ ہے، صبح کو کون لوگ ہوں گے، دوپہر کو کس وقت ہوں گے، شام کو کس وقت ہوں گے، جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مینج کرنا ہو. اسی طریقے سے مشین، جہاں ہیوی مشینز لگی ہوئی ہوں، آپ کے پاس ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس ہے، ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے، وہاں پہ چیزیں اپلائی کی جا سکتی ہیں. اسی طریقے سے جیسے میں نے اسٹیل مل کی مثال دی، یا کوئی بہت بڑی فیکٹری ہے، ٹیکسٹائل کی فیکٹری ہو سکتی ہے، شوگر کی فیکٹری ہو سکتی ہے. اب شوگر کی فیکٹری کے اندر کئی چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور سے آپ گنا ہے، آپ نے انشور کرنا ہے کہ گنے کی سپلائی آنی چاہیے. وہ گنا جو کہ صحیح طرح کا گنا ہو آپ کے پاس کنٹینیوسلی مقدار میں پہنچنا چاہیے. اگر نہیں پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ فیکٹری بند ہو جائے گی نا. اسی طریقے سے جس وقت گنا آ جائے تو اس کو اسی وقت
پروسیس کرنا چاہیے، اس کے لیے لوگ موجود ہونے چاہیے. مشین کسی وقت ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. اگر مشین خراب ہو گئی تو اس کو فوراً ٹھیک کرنے کے لیے میکینک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ انجینئر آپ کا ٹھیک کرنے کے لیے، اگر آپ کی انڈسٹری ملتان میں ہے تو کراچی سے آ رہا ہے انجینئر، 3 دن فیکٹری بند ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اب چینی بن گئی، بہت چینی بن گئی، تو آپ نے کہاں رکھنا ہے؟ اس کی اسٹور کا، اس کے اسٹاک کا، انوینٹری کا بندوبست کرنا ہے، یا نہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرنا ہے. یا تو آپ ریل سے بھیجیں گے، یا آپ ٹرکس کے ذریعے بھیجیں گے، یا آپ ٹرالیز کے ذریعے بھیجیں گے. تو ان کا ارینجمنٹ پہلے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مین بھی ہے اس میں، مشین بھی ہے اس میں، مٹیریل بھی ہے، اور اس کے اندر پیسے بھی ہے. پیسے کا بھی تو بندوبست کرنا ہے کہ آپ نے گنا تو خرید رہے ہیں تو کسان کو پیسے بھی دینا ہے، اسی وقت پیمنٹ کرنی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے چینی کی سپلائی کرنی ہے، نہیں شوگر سپلائی کرنی ہے اپ کنٹری یا ڈاؤن کنٹری، تو آپ نے جو ٹرکس ارینج کرنا ہے ان کو بھی پیمنٹ کرنی ہے. تو اس منی کو بھی مینیج کرنا ہے، مین کو بھی مینیج کرنا ہے، مٹیریل کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ جناب یہ کمپریہنسو سی ڈیفینیشن ہے، یہ بھی آگے چل رہی ہے. تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. Operational research is the application of the methods of science to complex problems arising in the direction and management of large systems of man, machine, material and money in industry, business, government and defense. آگے چلتے ہیں. سیکنڈ جی اس کی ڈیفینیشن کا پارٹ ہے the distinctive approach is to develop a scientific model. تو پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک ماڈل ڈیولپ کرنا ہے of the system incorporating measurements of factor such as chance and risk with which to compare the outcome of alternative decisions, strategies and control. The purpose is to help management determine its policies and actions scientifically. یہ ڈیفینیشن یہاں آپ کے اسکرین پر بھی ہے، آپ کے نوٹس میں بھی ہوگی. اس کو ذرا دیکھ لیں اور اس کو تھوڑا سا انالائز کرنے کی کوشش کریں. اس ڈیفینیشن کے پرسپیکٹو میں ہم اب او آر کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن آپ کو ہم نے بتائی، یہ او آر سوسائٹی آف یو کے نے دی ہے. ان لوگوں نے سب نے جو اس کے ممبرس ہیں انہوں نے ایگری کیا کہ یہ ڈیفینیشن صحیح ہے، کافی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں انکارپوریٹ کر لی گئی ہیں. تو میں نے جو ابھی شوگر انڈسٹری کی مثال دی تھی، ایک فیکٹری کو لے لیں تو اس کے اندر دیکھیں کتنے کمپلیکس پرابلمس ہو سکتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی جگہ اسٹرائک ہو جاتی ہے، کسی جگہ فیکٹریز بند ہو جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہوتی ہیں. کبھی پیسے کا پرابلم آ جاتا ہے، کبھی لوگوں کا پرابلم آتا ہے. اگر کسی وقت آپ صحیح طریقے سے را مٹیریل کی طرف فوکس نہ کریں تو وہاں سے پرابلم آ سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے ڈسٹریبیوشن کا بھی پرابلم آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کمپلیکس ہوتی ہیں. تو جب ایک فیکٹری کی آپریشن ہوتی ہے، یا پاکستان ریلوے دیکھیں کہ پشاور سے سٹارٹ کرتی ہے کراچی تک جاتی ہے، کراچی سے سٹارٹ کرتی ہے بولان تک جاتی ہے. اب یہ پوری آپریشن ہے جس کے اندر آپ نے ٹرینس کو بھی دیکھنا ہے، پیسنجرس کا بھی دیکھنا ہے، فوڈس کا بھی دیکھنا ہے، آئل کا بھی دیکھنا ہے، انجن کا بھی دیکھنا ہے، اور ریل روڈ یعنی پٹری کا بھی انتظام دیکھنا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے، اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹریول کر رہی ہے ٹرین، یہ صحیح طرح سے ٹریول کر رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ٹرینیں اپوزٹ ڈائریکشن سے ایک ہی اس میں آ رہی ہیں. اس کو بھی مینیج کرنا ہے. رات کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو وہ کانٹے والا ہوتا ہے نا جو پٹری چینج کرتا ہے وہ سوئے بنا. یہ ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں، اور جب یہ سب چیزیں مینیج کرتے ہیں تو سسٹم ٹھیک چلتا ہے، پھر پروگرس ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اس میں ان چیزوں کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں پرابلمس آئے ہیں. یہ پاکستان نہیں، اور بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن لوگوں نے اسمارٹلی اور بہت ایگریسولی اس کو اڈاپٹ کیا ہے، وہاں پر چیزیں اچھی چل رہی ہیں. مثال کے طور سے کہ یہ جو آپ کی گھڑی ہے نا، 2 طرح کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک جس میں سوئی ہوتی ہے اور دوسری جس میں ڈیجیٹل ہوتی ہیں. تو ڈیجیٹل میں جس وقت آپ دیکھیں تو 9 بجے کا مطلب 9.00. ٹھیک ہے نا. اب ہماری جو گھڑی سوئیوں والی ہوتی ہے اس میں 9.01 بھی ٹھیک ہے، یا 8:59 بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں یورپ کے اندر اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دیکھیں 9 بجے کا مطلب 9 بجے ٹرین چلی جائے گی اس اسٹیشن سے، کیونکہ 9:01 پہ تو دوسری ٹرین نے آنا ہے. تو جب وہ اتنی پرفیکشن پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے سسٹمز میچور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ترقی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس بھی ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ترقی کی ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کی، اپلائی کی ہے. آج کل آپ دیکھیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے جس وقت 1947 میں کتنے ایئر کرافٹ تھے، آج کتنے ایئر کرافٹ ہیں. پہلے کتنی یونیورسٹیز تھیں، آج کتنی یونیورسٹیز ہیں. ترقی تو کی ہے، بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ہماری تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ ہے. تو جناب لاسٹ سینٹنس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس ڈیفینیشن کو جو یہاں موجود ہے، اور اس کے بعد آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دی پرپز از ٹو ہیلپ مینجمنٹ ڈیٹرمن اٹس پالیسیز اینڈ ایکشن سائنٹیفکلی. یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے ساری چیزیں بنانے کے بعد مینجمنٹ کو دینی ہے، اور اس مینجمنٹ میں ڈیسیژن لینا ہے. میں ایک مثال لے لوں کہ اس دفعہ ایسا ہو جائے کہ اللہ نہ کرے کہ گنے کی فصل اچھی نہ ہو. اگر گنے کی فصل اچھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟
کہ آپ کی ساری فیکٹری بیٹھ جائے گی, کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے تو گنے کو ارینج کرنا ہے. اس کے 2-3 طریقے کار ہے. اگر فصل اچھی نہیں ہے تو آپ ہائی پرائز پہ خرید لیتے ہیں. فرض کریں ایک دفعہ خریدتے ہیں آپ 500 روپے من کے حساب سے, اگلی دفعہ آپ 800 روپے من کے حساب سے خریدتے ہیں. تو اس میں ایک فائدہ ہوتا ہے, کچھ نقصان ہوتا ہے. فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیکٹری چل رہی ہوتی ہے, آپ کا اوور ہیڈ کم سے کم خرچہ نکل آتا ہے. لیکن نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پروفٹ نہیں ہوتا ہے اور اس سال اتنا زیادہ منافع آپ کو نہیں ملتا ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے آپ کے لیے, لیکن فیکٹری چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ نہیں خریدتے ہائی پرائز پہ تو کیا ہوگا, فیکٹری بند ہوگی, آپ کو اور زیادہ کاسٹ دینی پڑے گی. تو یہ مینجمنٹ کو آپ ہیلپ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, اینالائز کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ نے ڈیسیژن لینا ہے. اگر یہ ڈیسیژن لیں گے تو اس کا یہ آؤٹ کم ہوگا, یہ ڈیسیژن لیں گے تو یہ آؤٹ کم ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن انڈر OR. اب اس کے بعد امریکنس ہیں, ان کا ہر ایک کرنے کا, بیہیو کرنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ اپنی چیزیں نئے طریقے سے بناتے ہیں. برٹن میں اگر آپ جائیں تو آپ کی گاڑی لیفٹ ہینڈ جیسے پاکستان میں چلتی ہیں ویسے چلتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے پڑوس ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی لیفٹ سائڈ پہ چلتی ہیں گاڑی, لیکن امریکہ میں جائیں تو رائٹ سائڈ پہ چلتی ہے. تو اسی طریقے سے جب یہ جو OR پریکٹیشنرز تھے یا سائنٹسٹ تھے USA کے اندر, انہوں نے ایک نئی ڈیفینیشن بتائی. انہوں نے کہا اتنی کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں چھوٹی ڈیفینیشن چاہیے. جس طرح سے ہم لوگ لکھتے ہیں PHOTO FOTO, امریکہ میں جائے لکھا ہوگا FOTO, ہمارے یہاں بھی شروع ہو گیا FOTO FOTO. تو انہوں نے اپنی انگلش انوینٹ کی یا اس کو ڈیولپ کیا. اسی طرح سے یہاں پر بھی انہوں نے نئی ایک ڈیفینیشن دی. کیا ڈیفینیشن سے پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں پر آپریشنل ریسرچ نہیں لکھا, انہوں نے لکھا آپریشنس ریسرچ. تو ہم لکھے آپریشنس ریسرچ از کنسرنڈ with scientifically deciding how to best design and operate. تو پہلی چیز how to best design and operate, پہلے ڈیزائن بھی کرنا ہے اور آپریٹ کرنا ہے. کس چیز کو, مین مشین سسٹم. یعنی کہ انہوں نے الگ الگ نہیں لکھا, وہاں پہ ڈیفینیشن میں مین الگ تھا, مٹیریل الگ تھا, مشینری الگ تھی, منی الگ تھا. یہاں پر مین مشین سسٹم یعنی کہ وہ جگہ جہاں پر مین اور مشین دونوں ساتھ ساتھ ہیں. مین الگ ہیں تو اس کو الگ ہینڈل کر لیں گے, مشین الگ ہے تو اس کو الگ ہینڈل کر لیں گے. مشین جب ہینڈل کرتے ہیں تو وہ خالی کام ٹیکنیشینس کا ہوتا ہے, لیکن جب مین اور مشین کی انٹریکشن ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم اپلائی کریں گے. مین مشین سسٹم یوزلی انڈر کنڈیشنز ریکوائرنگ دی ایلوکیشن آف اسکیئرس ریسورسز. یعنی کیا چیز ہے, آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اسکیئرس ہیں, یعنی پیسہ بہت نہیں ہے, پیسہ بھی کم ہے. آپ کے پاس جو گنے کی مثال ہے وہ بھی کم ہے. اب جس وقت گنا بہت زیادہ ہوتا ہے, فصل اس کی ہوتی ہے, تو ہر جو شوگر مل ہے اس کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اب جب اگر آپ دیکھیں 500 ٹن ہے, میں ویسی مثال لے رہا ہوں کہ 500 ٹن ہے اور ہر ایک کو 5 ٹن چاہیے اور 10 فیکٹری ہیں تو مسئلہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر 10 فیکٹری ہیں اور ہر ایک کو 10 ٹن چاہیے تو تھوڑا سا پرابلم آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں, جہاں پر ہمارے پاس اسکیئرس ریسورسز ہیں. ہمارا ملک پاکستان ہے, ہم لوگ غریب ملک ہیں, اتنے زیادہ امیر نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ریسورسز جو ہمارے پاس اسکیئرس ہیں اس کو ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ہم پیسہ ایجوکیشن پہ لگاتے ہیں, کبھی پیسہ ہم ہیلتھ پہ لگاتے ہیں, کبھی ہم روڈ نیٹ ورکس پہ. تو ہم پرائرٹی کے طور سے دیکھتے ہیں کہ کس وقت پیسہ کس جگہ لگانے کی ضرورت پیش آئے. خدا نہ خواستہ کوئی نیشنل کلیمٹی نہ ہو جائے, کسی وقت فلڈ آ جاتا ہے تو پیسے وہاں لگانے پڑتے ہیں. لیکن اوور آل کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس جو اسکیئرس ریسورسز ہے اس کو آپٹیملی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے ایک لفظ یہاں پہ استعمال کیا آپٹیملی, جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوگا ڈیورنگ دی کورس آف لیکچر. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ڈیفینیشن ہے. OR is concerned with scientifically deciding how to best design and operate man-machine system usually under conditions requiring the allocation of scarce resources. یعنی کہ جہاں کہیں بھی scarce resources ہوں گی وہاں پہ آپ OR لگا سکتے ہیں یا اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. بہت شارٹر ڈیفینیشن جو آپ کو اکثر کتابوں میں ملے گی وہ یہ ہے, آپریشن ریسرچ از دی اپلیکیشن آف کوانٹیٹیو میتھڈز ٹو ڈیسیژن میکنگ. یعنی جب بھی آپ نے ایک ڈیسیژن کرنا ہے, مثال کے طور سے بڑے ایک چھوٹا سا ڈیسیژن کرنا ہے کہ جی میں یہ گاڑی خریدوں نہیں خریدوں, آپ کہتے ہیں خرید لو. کیوں خرید لو؟ جی پیسے میرے پاس ہے. ابھی تو بڑا آسان سی چیز ہے. اب ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گاڑی خرید لیں, دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی لیز پہ لے لیں, تیسری طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی کرائے پہ لے لیں, چوتھے طریقہ کار یہ ہے کہ گاڑی جو پیسے آپ کے پاس ہیں کہیں اور لگائیں, اور کیونکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں سے پیسے زیادہ آئیں گے. اب یہ کئی طریقہ کار ہیں, لیکن جب ہم انڈیویجلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو زیادہ میتھمیٹکس میں نہیں جاتے, زیادہ کوانٹیٹیو چیزیں نہیں کرتے, ہم لوگ ویسے ہی اپنی ججمنٹ پہ کر لیتے ہیں. لیکن OR میں کیا چیز ہے, کوانٹیٹیو میتھڈس کی بات ہوتی ہے, کوالٹی کی بات نہیں ہوتی, کوانٹیٹیو. آپ نے کوانٹیفائی کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک جہاز خریدنا ہے, مثال کے طور سے پچھلے دنوں ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن, ہماری جو لوکل ایئر لائن ہے یا نیشنل ایئر لائن ہے, اس نے جہاز خریدنے تھے. ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ کون سے جہاز خریدیں, وہ کیا بوئنگ جہاز خریدیں
یا ایئر بس جہاز خریدیں. انہوں نے انالائز کیا بہت عرصے کے بعد اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم بوئنگ جہاز خریدتے ہیں, اور اس میں بڑا کام کیا ہوگا, بڑی کوانٹیٹیو انالیسس کیا ہوگا, اس کے کاسٹ بینیفٹ دیکھے ہوں گے, اور اس کے بعد اس کے ڈفرینٹ دوسرے فوائد دیکھے ہوں گے, جب جا کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ جہاز ہمارے لیے بہتر ہوگا, ہمیں خریدنا چاہیے. کیونکہ اس میں ملین اینڈ بلین آف ڈالرز کی آپریشنس کی بات ہوتی ہے کہ ایک جہاز اچھا خرید لیں, اچھا ڈیسیژن کر لیں, تو آپ کو فیسلٹیز اتنی اچھی ملتی ہیں, اور اس کے بعد اتنی اچھی سروسز ملتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کو کیا کہ پروفٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے او آر از دی اپلیکیشن آف کوانٹیٹیو میتھڈس ٹو ڈیسیژن میکنگ. یعنی جب بھی آپ نے بڑا ڈیسیژن کرنا ہو تو اس کو کوانٹیٹیو انالیسس ضرور کریں, کوئی بھی ڈیسیژن کرنا ہو. مثال کے طور سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ ورچوئل یونیورسٹی کا پروجیکٹ بن رہا تھا, پروگرام بن رہا تھا, تو اس کے کچھ لوگ فیور میں تھے, کچھ لوگ اس کے خلاف تھے, دونوں فار اینڈ اگینسٹ بڑی ڈسکشن ہوئی. ڈسکشن کرنے کے بعد اس کا بہت ہی ایلیبریٹ قسم کا کوانٹیٹیو انالیسس کیا گیا, اور اس کوانٹیٹیو انالیسس کے ذریعے میں یا اس کے نتیجے میں یہ یونیورسٹی قیام میں آئی. تو الٹیمیٹلی یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ہم نے کوانٹیٹیو انالیسس بڑی محنت کے ساتھ کیا گیا, اور الٹیمیٹلی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس یونیورسٹی کو سیٹ اپ کرنا چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں, اور آپ دیکھ لیں کتنے فوائد ہیں. تو جناب نیکسٹ تھوڑی سی اور ڈیفینیشن دیکھ لیں. اب میں نے اس میں مینجمنٹ کی بات کر لی ہے, اس کے اندر مینجمنٹ سائنسز کی بات کر لی ہے. تو یہ 3 ڈیفینیشنس ہیں, ان 3 ڈیفینیشنس کو دیکھ لیں کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ او آر کیا چیز ہوتی ہے, آپریشنس ریسرچ کیا ہوتا ہے, آپریشنل ریسرچ کیا ہوتا ہے. اب یہ چیزیں تو آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ او آر کا مطلب ہے آپریشنل ریسرچ, اور او آر کا مطلب ہے آپریشنس ریسرچ. جی جناب, تو یہ 3 چیزیں جو ہیں او آر, آپریشنل ریسرچ یا آپریشنس ریسرچ ایک ہی چیز ہے. ہم اس کو انویریبلی یوز کریں گے. جب انگلینڈ کی طرف جائیں گے تو آپریشنل ریسرچ استعمال کریں گے, جب ہمارا ٹلٹ امریکہ کی طرف ہوگا تو ہم اسے آپریشنس ریسرچ استعمال کریں گے. تو میں نے اپنی کنوینئنٹ کے لیے کہ ہماری زیادہ تر چیزیں امریکہ سے ملتی جلتی ہیں, تو میں نے بھی اس کو آپریشنس ریسرچ ہی لکھ لیا ہے اس کورس کا نام. اگر آپ چاہتے ہیں آپریشنل ریسرچ تو بھی ٹھیک ہے, خالی او آر کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے. اب یہ او آر کی جو میں نے بات کی ہے, ابھی میں نے بات کی ہے کہ یہ مینجمنٹ کو ہیلپ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جناب او آر کیا مینیجر ہوتے ہیں, او آر کے جو لوگ کام کرتے ہیں, یا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ 3 ڈیفینیشن اگر ہم دیکھ لیں کہ آپریشنس ریسرچ, مینجمنٹ اور مینجمنٹ سائنس کیا ہوتی ہے, تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ او آر کے بندے کی جگہ کس جگہ ہوتی ہے, کہ اس نے ڈیسیژن خود لینا ہوتا ہے یا اس نے ہیلپ کرنی ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن تینوں دیکھتے ہیں. جی پہلی ڈیفینیشن ہے آپریشنس ریسرچ, سائنس اپلائڈ ٹو مینجمنٹ. یعنی کہ مینجمنٹ کی جو بات ہوتی ہے, آپ نے جیسے میں نے بتایا کہ گاڑی خریدنی ہے, خرید لیں. آپ نے کوئی سائنس اپلائی نہیں کی, مائنڈ اپلائی کیا, آپ نے کامن سینس اپلائی کی, اور آپ نے گاڑی خرید لی. لیکن اگر آپ بیٹھ کے انالائز کریں کہ جی میں نے گاڑی خریدنی ہے, اب گاڑی خریدنے کے لیے آپ فرض کریں کہ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا جوان ہے, آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے, انگلینڈ بھیجنا ہے, اس کے لیے بھی 10 لاکھ روپے چاہیے. اب کون سی چیز کریں؟ اب اس کے لیے انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. 10 لاکھ کی گاڑی خریدیں گے, آپ کی لائف اچھی ہوگی, لوگ آپ کو بڑا دیکھیں گے. لیکن 10 لاکھ روپے اگر آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں اور وہ جا کے باہر پڑھ کے آتا ہے, تو کیا یہ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو کہ بڑے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, سائنس اپلائڈ ٹو مینجمنٹ, کوئی بھی مینجمنٹ ہے, یعنی کوئی بھی ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے, اس کے اندر اگر سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ریسرچ ہے. بیٹھ کے باقاعدہ کیلکولیشن کریں, کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اور اس کے بعد پھر ڈیسیژن کریں. تو دیٹ از واٹ اٹ از آپریشن ریسرچ. مینجمنٹ کیا ہے؟ ڈیسیژن میکنگ اینڈ کنٹرول. مینجمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک ڈیسیژن کرتے ہیں, کس بیسس پہ؟ کسی بیسس پہ بھی ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور سے ایک ڈیسیژن آ گیا کہ جی ایک روڈ بنانی ہے. اب اس روڈ کو بنانے کے لیے آپ نے ڈیسیژن کر لیا, اور ساری جو کنٹرول میکینزم ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں. مثال کے طور سے لیبر کو دیکھتے ہیں, اس کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں, را مٹیریل کو دیکھتے ہیں, پھر فنڈنگ سورسز کو دیکھتے ہیں, پھر ٹریفک ڈائیورشن کو دیکھتے ہیں, اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ آپ سارے جو کنٹرول ہے نا, اس کو آپ کرتے ہیں. ایک ڈیسیژن لیتے ہیں اینڈ دین یو کنٹرول, یا یو انشور کہ جو آپ نے ڈیسیژن لیا ہے یہ پورا ہو جائے. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے ایک نیا ایئرپورٹ بنانا ہے, بہت فرسٹ کلاس, بہت اچھا آئیڈیا. تو آپ نے ایک ڈیسیژن لے لیا. اب یہ سارے میکینزم کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ایئرپورٹ بن جائے. فنڈنگ کی بھی ارینجمنٹ ہوتی ہے, اکوپمنٹ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور ساری چیزوں کو آپ ارینج کرنے کے بعد پھر ایک ایئرپورٹ بنا دیتے ہیں. تیسری چیز یہ مینجمنٹ سائنس. ٹھیک ہے نا, آج کل مینجمنٹ سائنس جس میں بزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ ہوتی ہے, وہ کیا چیز ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. کہ مینجمنٹ سائنس اسٹڈی آف پرابلمس ایز ایبسٹریکشن اینڈ اپلیکیشن آف دا ریزلٹنگ تھیوری ٹو پریکٹیکل سچویشن. آپ کیا کرتے ہیں؟ فیلڈ میں جاتے ہیں,
آپ اسٹڈی کر کے آتے ہیں, اسٹڈی کرنے کے بعد آ کے ایک ایبسٹریکٹ ماڈل سا بناتے ہیں. اسٹڈی آف پرابلمس ایز ایبسٹریکشن, جو بھی آپ کے پاس پرابلمس ہیں اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک ماڈل بناتے ہیں اور اس کو جا کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اپلیکیشن آف دا ریزلٹنگ تھیوری ٹو پریکٹیکل سچویشن, وہاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. مارکیٹنگ ہے, اب مارکیٹنگ آپ اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے بعد اپلائی کرتے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ ہے, آپ اسی طریقے سے کرتے ہیں. فائنینشیل کنٹرول ہے, آپ اس میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ مینجمنٹ سائنس ونس اگین اسٹڈی آف پرابلمس ایز ایبسٹریکشن اینڈ اپلیکیشن آف دا ریزلٹنگ تھیوری ٹو پریکٹیکل سچویشن. تو یہ تین مختلف چیزیں ہیں. مینجمنٹ مختلف ہے آپریشن ریسرچ سے, مینجمنٹ مختلف ہے مینجمنٹ سائنس سے. ٹھیک ہے نا. ناؤ وی پروسیڈ فردر. اب یہ ہمارے پاس او آر پروسیس ہے. یہ جو او آر پروسیس ہے اس کو دیکھیں کیا ہوتا کیا ہے. اب آپ سڑک پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بڑے پرابلم ہیں, بڑے مسئلے ہیں, کہتے ہیں نا آگے کیا کہتے ہیں, بس نہیں ملتی, ٹھیک ہے, ٹریفک بڑی خراب ہے, ان امپلائمنٹ ہے, بہت غربت ہے. یہ آپ کہتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ یعنی کوئی مسئلہ ہے, داخلہ نہیں ملتا. اب یہ تو ایک پرابلم, ایک جنرل سی چیز ہے, یہ آپ آبزرو کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں گرمی ہے, یہ آپ نے آبزرو کیا. جب آپ نے دیکھا کہ گرمی ہے, گھر کے اندر آتے ہیں آپ دفتر سے تھکے ہوئے, اسکول سے تھکے ہوئے, کالج سے تھکے ہوئے, تو آپ چاہتے ہیں وہاں پنکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب پنکھا ہونا چاہیے. پنکھا کیسے آئے گا, وہ ڈفرینٹ چیز ہے. تھوڑے سے پیسے زیادہ ہیں تو اے سی آ جائے. اگر اے سی آئے وہاں پہ بجلی بھی ہونی چاہیے, پاورس ہونی چاہیے. اگر پاور نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, اے سی تو نہیں چلے گا نا. اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوگا, آپ نے اے سی کے لیے کہیں نہ کہیں سے پیسے بھی ارینج کرنے ہوں گے, پھر اس کا بل بھی دینا ہوگا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایک او آر پروسیس سارے کے سارے کیا ہے, یہ میں انالائز کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آبزرویشن, آپ کی آبزرویشن صحیح ہونی چاہیے اور آپ صحیح طریقے سے اس کو انالائز کر رہے ہوں کہ جی ایک پرابلم ہمیں ہے کہ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا. اب یہ تو ایک آبزرویشن ہے. اب اس آبزرویشن سے کیا ہے, کیا بچے نالائق ہیں جس کو داخلہ نہیں ملتا, یا اسکول کم ہے ہمارے پاس, یا ایک خاص جگہ پر اسکول ہے, ہمارے علاقے میں اسکول نہیں ہے, یا ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے, یا ہمارے پاس بلڈنگس نہیں ہے, یا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا چیز کیا ہے, تو ہم کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ جی کہ پرابلم کیا ہے, اس کو ڈیفائن کریں. مثال کے طور سے اگر آپ اسلام آباد کی مثال لے لیں تو اسلام آباد ایک اس طرح کا شہر ہے کہ ایک سائٹ پر انہوں نے سارے آفیسز بنائے ہیں, تو صبح کے وقت ساری ٹریفک فلو کرتی ہے ٹورڈس ون سائڈ. اگر آپ 300-400 بسیں بھی رن کریں اس وقت تو شاید سب کو ٹائم پہ 8 بجے دفتر نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے نا, یہ کیلکولیٹ کر لیں. تو اب یہ صبح کے وقت سواری نہیں ملتی. اب سواری کیوں نہیں ملتی, کیا سارے کے سارے لوگ 8 بجے جانا چاہتے ہیں, یا سارے کے سارے دفتر 8 بجے لگتے ہیں, یا کیا پرابلم کیا, یہ بسز نہیں ہیں. تو یہ آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جی پرابلم کیا ہے. پہلے پرابلم یہ ہے کہ جی سارے کے سارے دفتر 8 بجے لگتے ہیں. کیا کر لیں, کچھ دفاتر کو 8 بجے لگا لیں, کچھ کو 9 بجے لگا لیں, تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں جی حل ہو جائیں گے, کیونکہ بسز واپس جا کے دوسرے لوگوں کو لے آئے گی. ایک چیز. تیسری چیز یہ, کیا ہم بسز کی تعداد زیادہ کر دیں, بسز کم ہیں, یہ پرابلم ہے. یا لوگوں کی ہیبٹ یہ ہے کہ ٹھیک 7:45 بجے نکلتے ہیں, کیا ان کی ہیبٹ کو ہم یہ چینج نہ کر دیں کہ ایک اسٹیگر ٹائم کا ٹائم ہے کہ 7:30 بجے اگر جو آئے تو وہ 2:30 بجے چلا جائے, جو 8 بجے آئے وہ 3 بجے چلا جائے, 8:30 بجے آئے 3:30 بجے چلا جائے. پاسبل ہو سکتا ہے نا. تو یعنی آپ ایک پرابلم کو ڈیفائن کریں. آپ نے کہہ دیا کہ اسکول میں بچوں کو داخلہ نہیں ملتا, یا بچے بہت سارے جو ہیں ان کو ایجوکیشن نہیں ملتی, تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا جی اسکول کی تعداد کم ہے, یا اسکول کے اندر بلڈنگس کی تعداد کم ہے, یا اسکول کے اندر ٹیچرز کی تعداد کم ہے. اگر اسکول کے اندر ٹیچرز کی تعداد کم ہے تو اس پہ ہم کام کریں, ہم کچھ ٹیچرز ٹرین کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں تاکہ وہ ٹیچرز بنیں. تو یہ تو پرابلم آپ ٹیکل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو چیز ہے کہ جی داخلہ نہیں ملتا, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ آبزرویشن کریں, آبزرویشن ضرور ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پرابلم کو ڈیفائن کریں. اب آپ نے کہہ دیا کہ جی گنا نہیں ملتا, وہی مثال ہے, گنا کیوں نہیں مل رہا, کیا کسان اس کو بو نہیں رہے, یا اس مرتبہ فصل خراب ہو گئی, یا پچھلے سال آپ نے کسان کو پوری رقم نہیں دی تھی. اگر وہ مانگ رہا تھا 500, آپ نے 400 دیے, تو اس سال اس نے کہا نہیں یار کوئی اور فصل لگاؤ, گنے میں تو پروفٹ نہیں ہوتا ہے. تو پرابلم کو ڈیفائن کریں, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کہ یہاں پر سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ پرابلم کو ڈیفینیشن, یعنی یہ او آر پروسیس پورا کیا ہوتا ہے وہ میں اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو پرابلم کو ڈیفائن کریں. جب پرابلم ڈیفائن ہو جائے
تو اس کے بعد آپ دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں, آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے مثال کے طور سے کہا کہ بسز کی کمی ہے, تو آپ بسز کو ایکوائر کرنا ہے, اس کے لیے پیسے لے کے آنے ہیں, اس کو فیکٹری کی بات کرنی ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو بسز کو ہم نے انکریز کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس ہم ماڈل بناتے ہیں. ماڈل بنانے کے بعد اس کو ہم سالو کرتے ہیں اور پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہوئی, آبزرو کیا, ڈیفائن کیا, ماڈل بنایا, اس ماڈل کا سولوشن نکالا, اور سولوشن نکالنے کے بعد امپلیمنٹ کیا. امپلیمنٹ کرنے کے بعد جب ہم واپس جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ تو سولوشن ہے ہی نہیں, سولوشن تو کچھ اور ہے. بائی دا ٹائم آپ نے اس کا سولوشن نکالا, وہاں پر کچھ اور پرابلمس آ گئے. تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی آبزرویشن ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم کو ڈیفائن کیا وہ غلط کیا ہے. آپ نے اسکول کی مثال لے لیں, بچوں کی مثال لے لیں کہ آپ نے تو یہ ڈیفائن کر دیا کہ جی ٹیچرز کم ہیں, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ٹیچرز تو بہت سارے ہیں, ان کی تنخواہیں بہت کم ہیں. ٹھیک ہے, اب پرابلم یہ ہے کہ ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھائیں آپ. اگر پہلے آپ 2,000 دیتے ہیں, اب 3,000 دیں, 4,000 دیتے ہیں تو 8,000 دیں. مطلب یہ ایک پرابلم تھا. یہ پرابلم نہیں تھا کہ ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں. آپ نے کیا کیا, پرابلم کو غلط ڈیفائن کر دیا. غلط کیا ڈیفائن کر دیا کہ ٹیچرز کی کمی ہے. یونیورسٹیز کو کہا کہ بہت سارے ٹیچرز پروڈیوس کرنا شروع کر دیں. سب نے بی ایڈ میں, ایم ایڈ میں, سی ٹی میں, بی ٹی میں داخلہ دینا شروع کر دیا. جب وہاں پہ آئے تو ٹیچر تو بہت سارے ہیں, لیکن اس پروفیشن میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ سیلری غلط ہے. تو یعنی کہ آپ کی ڈیفینیشن غلط ہو سکتی ہے, آپ کا ماڈل غلط ہو سکتا ہے, آپ کی امپلیمنٹیشن غلط ہو سکتی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے, لیکن جا کے کسی اور طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا. اسی طریقے سے یہ پروسیس یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے, یہ پروسیس کنٹینیو سے چلتا رہتا ہے. یہ میں نے اب یہاں پر بتایا کہ آپ کے پاس آبزرویشن ہے, یہ پرابلم ڈیفینیشن ہے. یہ آبزرو اور پرابلم ڈیفینیشن جو ہوتی ہے نا, یہ الگ چیزیں ہوتی ہیں, اس سے او آر کا کوئی تعلق نہیں. جہاں پہ ماڈل کنسٹرکشن ہے اور سولوشن ہے, یہاں پر او آر آتا ہے. اس کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کا اپنا طریقہ کار ہے, وہاں پہ او آر نہیں آتا ہے. تو ہم جو زیادہ تر فوکس کریں گے ان دو چیزوں پہ, جس پہ ماڈل کنسٹرکشن پہ اور سولوشن پہ. تو یہ جو سارے لیکچرز ہیں زیادہ تر جو ڈیووٹ کیے جائیں گے وہ کس پہ, او آر ٹیکنیکس پہ. یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کے پاس ایک بلاک سا لگا ہوا ہے, اس پہ ہم فوکس کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے. تو یہ ہمارے پاس او آر پروسیس ہے. اب یہ اور پروسیس کے اندر دو جو بلاکس ہیں اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. دو پہلے جو ہیں کامن سینس کی بات ہے, لاسٹ جو ہے وہ بھی ایک مینجمنٹ کا کام ہے. اب یہ جو او آر پروسیس, جیسے میں نے بتایا کہ امپلیمنٹیشن میں جب آپ گئے تو آپ نے کچھ انفارمیشن گیدر کی کہ جو آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ صحیح نہیں تھا, یا آپ کا جو ماڈل تھا وہ صحیح نہیں تھا, یا آپ کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صحیح نہیں تھا. بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لا انفورسمنٹ, قانون تو ہے لیکن جب جا کے انفورس کرتے ہیں تو وہ صحیح انفورس نہیں ہوتا. اب یہ طریقہ کار ہے ہمارے ملک میں کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی جا رہی ہے تو آپ نے اس سائڈ سے اوورٹیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمیشہ آپ نے رائٹ پہ جانا ہے, پھر اس کو اوورٹیک کرنا ہے. لیکن کسی جگہ پہ لیفٹ سے بھی گاڑی اوورٹیک کر رہی ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا نا روڈ کے اوپر, تو وہاں پہ پرابلمس آ جاتے ہیں. یعنی ان کی انفورسمنٹ اچھی نہیں ہوتی, اس قانون کی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں. اسی طریقے سے او آر کے اندر کوئی چیز اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, تو اس میں پھر پرابلمس آ سکتے ہیں. تو یعنی فیڈ بیک, کبھی کلچرل پرابلم آ سکتا ہے, کبھی سائیکولوجیکل پرابلم آ سکتا ہے, کبھی اور طرح کے پرابلمس آ سکتے ہیں. تو ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, ان کو ضرور آبزرو کرنا چاہیے. یعنی یہ فیڈ بیک میکینزم جو ہے اور انفارمیشن میکینزم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ سارے کا سارا او آر پروسیس ہے. اب یہ دیکھیں, اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں دوبارہ جاتی ہیں. امپلیمنٹیشن کیا, صحیح رزلٹ آیا, آپ اوپر جا کے دیکھیں سولوشن خراب ہے, ہو سکتا ہے سولوشن ٹھیک ہو سکتا ہے آپ کا ماڈل کنسٹرکشن خراب ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پرابلم کی ڈیفینیشن. تو یہ ایک او آر پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس ہے, کبھی رکتا نہیں ہے, چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی او آر پروسیس جو 45 لیکچرز ہم کریں گے اس میں اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم ماڈل بنائیں گے, ہم اس کا سولوشن معلوم کریں گے, اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کس کس جگہ پر یہ غلطی ہوئی ہے. جناب اب اس کی اپلیکیشنز کی بات کر لیں. او آر کی اپلیکیشنز بے پناہ ہیں اور بے تحاشا ہیں. کوئی سی بھی فیلڈ لے لیں آپ, اس میں او آر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن لے لیں, اس میں آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں. ایگریکلچر لے لیں, اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور کوئی سا بھی سیکٹر لے لیں اکانومی کا, اس کے اندر آپ او آر اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, مائکرو لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, سیکٹورل لیول پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور سے اگر آپ نے ایک ہاسپٹل بنانا ہے, اس کے اندر یہ چیک کرنا ہے کہ کتنے بیڈ ہوں تاکہ وہ ہاسپٹل چل سکے اور زیادہ سے زیادہ مریضوں کو سرو کر سکے, تو اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ ملک کے اندر سارے آئل کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں, آئل سیکٹر, اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ پورا اپنا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا
اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو پورا اس کے اندر OR استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم کیوں نہیں کرتے, اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ OR کی اپلیکیشنس جب جس جگہ پہ ہم ٹاپک کور کریں گے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے. آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے میکرو اکنامک پلاننگ میں کیا اور کس طریقے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, یا مائکرو اکنامک پلاننگ کے اندر نیشنل لیول پر یا کمپنی لیول پر, فیکٹری لیول پر, ہاؤس لیول پر ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی ایک سیکٹر کے اندر ہم لے لیں گے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ OR کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکنیکس وہ کیا کیا ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو جناب آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. یہ جو ہمارا پہلا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے ایک آپریشن ریسرچ کا ایک اوور ویو دیا, آپ کو براڈ اوور ویو دیا اس کی اپلیکیشنز کے بارے میں. جیسے میں نے بتایا اگر آپ جرنلس اٹھا کے دیکھیں تو ایسی ایسی جگہوں پر یہ استعمال ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں کچھ کور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کچھ ریفرنسز بتا دوں گا جہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو اپلائی کریں. کبھی آپ گھر پہ بھی اپلائی کرنے کی کوشش کریں. میں نے کچھ جگہوں پہ اپلائی کیا تو وہاں پہ سکسیزفل رہا ہے, کسی ایک آدھ جگہ پہ اپلائی کیا وہاں سکسیزفل نہیں رہا. تو جس جگہ پر یہ سکسیزفل نہیں رہا تو وہ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں یہ سکسیزفل نہیں رہا. یا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ پاکستان کے اندر ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکے یا ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ہم اتنے سکسیزفل نہیں رہے ہیں OR کو ایکسپلائٹ کرنے کے اندر. کچھ جگہوں پر اچھا کام ہو رہا ہے خاموشی سے, وہ بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. تو جناب آج ہم نے کیا کیا, ایک نیا سبجیکٹ, نیا مضمون جو بہت دلچسپ ہے, بہت اہم ہے, اس کو انٹروڈیوس کیا. ابھی ہم نے کچھ کورس کے بارے میں بات نہیں کی, ہم نے ایک سبجیکٹ کے بارے میں بات کی. ابھی ایک اور لیکچر ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر ہم کورسز کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد امتحان کی بھی بات کریں گے, سبجیکٹ کی بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ دو چیزیں آپ کیجیے گا کہ یہ جو میں نے آج آپ کو سلائڈس دکھائی ہیں, ٹرانسپیرنسی دکھائی ہیں, ان کو دیکھ لیجیے گا. ویسے ہی سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ کہاں کہاں پر مسائل ہیں دنیا کے اندر بھی, آپ کے علاقے کے اندر بھی, آپ کے گھر کے اندر بھی, اور آپ کی اپنی ذات کے اندر بھی, تاکہ ہم اس کو کسی طریقے سے OR سے سالو کرنے کی کوشش کریں. کم سے کم اپلائی تو کریں. آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس طرف جائیں, آپ کی مرضی اس طرف جائیں. OR کی یہی خوبی ہے کہ یہ آپ کو آلٹرنیٹ بتا دیتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان ہوگا, یہ کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. ڈیسیژن تو آپ نے خود لینا ہے, اور اس ڈیسیژن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مینیجر ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے جناب, ہم یہاں پر آج اپنے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں, یہیں پہ رکتے ہیں, اس عزم کے ساتھ کہ جو اپلیکیشنز کی بات کی ہے یہ اگلے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کریں گے. OR کے ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے. اس وقت تک کیا کیجیے گا, جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوچتے رہیے گا OR کے بارے میں کہ ایک نیا مضمون آیا ہے, اس کو کیسے اسٹڈی کریں. اس کو آرام کے ساتھ ذہن پہ پریشر دیے بغیر پڑھیے گا. جس وقت کام کرنے کی باری آئے گی تو سب بھی بتائیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا, ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم, اللہ حافظ.